عامل اور صوفی کا فرق آپ نے پوچھا، تو عامل تو کہتے ہیں عمل کرنے والے کو، جو عملیات کرتا ہے، اور صوفی کہتے ہیں جو دل کی صفائی کرے۔ تو ان دونوں کا بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص عامل ہے تو ہو سکتا ہے وہ بالکل صوفی نہ ہو، اور ایک صوفی ہے ہو سکتا ہے وہ بالکل عامل نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک عامل صوفی بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوفی عامل بھی ہو۔ تو یہ یعنی ایک جگہ بھی جمع ہو سکتے ہیں اور بالکل الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب عامل تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے علاج معالجے کرتا ہے، بیماریاں، جن بھوت وغیرہ اتارتا ہے، جادو اتارتا ہے، اور اس میں سچے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، باموکل بھی ہوتے ہیں، بے موکل بھی ہوتے ہیں، جنہوں نے دعوت دی ہوتی وہ بھی ہوتے ہیں، جو ویسے ہی اندازے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ورد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور دعوت دینے والے یعنی جو موکلات کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی عامل ہوتے ہیں۔ پھر عملیات کی بے شمار اقسام ہیں، کوئی تو قرآن پاک سے کرے گا عمل، کوئی کسی ورد سے کرے گا جو یعنی قرآن و حدیث میں آ گیا، اور کوئی جو ہے وہ یعنی بزرگوں کے نام سے کرے گا، بزرگوں کے پڑھے ہوئے اشعار سے کرے گا جیسے چہلگاف ہے، کوئی بزرگوں کی بتائی ہوئی دعا سے کرے گا جیسے حزب البحر ہے، سیفی شریف ہے۔ اسی طرح مختلف لوگوں کے وہ یعنی اچھے اچھے لوگوں کے نام کے اچھے اچھے یعنی اوراد سے عملیات کرے گا، یا تو قرآن و حدیث سے کرے گا یا پھر بزرگوں سے منقول جو اعمال ہیں وہ کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہم نوری عامل۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو یعنی شیاطین سے مدد لیتا ہے، تو اس کو وہ سفلی کہہ دیتے ہیں۔ اس کے پاس جنات کی طاقت ہو سکتی ہے، شیاطین جنات کی، شرارتی جنات کی، تو وہ ان کو قید کر کے یا ان سے دوستی کر کے وہ بھی لوگوں کے کام بھی کر سکتا ہے، اور کام لوگوں کے بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ یہ بھی عامل ہوتا ہے، جو کبھی کام بنا بھی دیتا ہے اور کبھی بگاڑ بھی دیتا ہے لوگوں کے کام۔ تو اس کو ہم سفلی کا عامل کہتے ہیں۔ عام طور پہ جادو کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے کاموں کو بگاڑے ہی جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، بنایا تو بہت کم جاتا ہے۔ اگر بظاہر کبھی بنا بھی ہو کام کسی کا، تو تھوڑے عرصے کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جنات کے ذریعے یعنی شیاطین کے ذریعے جو کام کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو شیطان کی جن میں پوجا کی جاتی ہے، ان کے دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا ہے، وہ تو پھر سیدھے سیدھے کفریات ہیں۔ اس میں تو انسان معاذ اللہ حد کفر تک جا پہنچتا ہے، کہ ظاہر سی بات ہے جو شیاطین سے مدد مانگے گا تو ان سے مدد مانگنا حرام ہے، اور ان کی عبادت کرنا کفر ہے، پوجنا ان کو، ان کی بھیٹ دیتے ہیں، ان کے لیے یعنی ان کی تعظیم کے لیے کچھ کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، یعنی وہ حرام سے لے کر اور کفر تک معاملہ جاتے ہیں۔ جو نوری عامل ہیں وہ پھر یہ کہ وہ اس میں یہ ہے کہ یعنی پاکیزگی اور ترک ہے، ترک جلالی کبھی ہوتا ہے، کبھی ترک جلالی اور جمالی دونوں ہوتے ہیں، کبھی ترک لذات کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر یہ ان تمام کاموں کا مقصد علاج کرنا ہے لوگوں کا، تعویذ لکھ کر، ورد یعنی پڑھ کے، چلے کاٹ کر، قبرستان میں بیٹھ کر، تلاوت کر کے، اسماء کا ورد کر کے، ان سارے کاموں سے اگر مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا علاج کیا جائے، تو یہ ایک فن ہے، اور اس کو فن کو کرنے والا عامل ہے، چاہے وہ نوری کا عامل ہے تو اس کو لوگوں کی مدد کرنے کا ثواب تو ہوگا، لیکن اس مدد کرنے سے، ثواب حاصل ہونے سے یعنی مقصد کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے،
تو اس کو رزق حلال ظاہر سی بات ہے اس سے وہ کما سکتا ہے اپنا، اور لوگوں کی دنیا کے لیے وہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ان تمام کاموں کو پیر کامل کے ماتحت رہ کر دل کی صفائی کے لیے کیا جائے تو پھر وہ راستہ تصوف کی طرف جاتا ہے۔ یہ شخص صوفی بننے کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ صوفی بہت بڑا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں کشف المحجوب میں کہ سب سے پہلے صوفی جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں کہ صوفی کون ہوتا ہے کہ جس کو دنیا سے کوئی غرض نہ ہو، اس کے لیے اللہ اس کے رسول سب کچھ ہوں، اور دنیا اس کے سامنے بچھی ہوئی ہو اور وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے، اور اس کے دل میں اتنا عشق ہو اللہ اس کے رسول کا عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تصوف کا بہت اعلیٰ پائے کا جو مقام ہے وہ صوفی ہے۔ صوفی عام آدمی جسے ہم لوگ جو ہے نا بول دیتے ہیں، جو داڑھی رکھ لیتا ہے اور وہ رومال بھی رکھتا ہے ایسے اپنے نا یوں کر کے ڈبی دار رومال، اور بس لوگ اس کو کہتے ہیں صوفی صاحب۔ یہ تو عوام تو بیچاری پتہ نہیں کسی کو کیا، نابینا کو حافظ کہہ دیتے چاہے وہ کافر ہی ہو۔ میں نے دیکھا ہے ایک شخص عیسائی تھا، نابینا تھا، تو میں تو اس کو جانتا تھا، دوسرے نے اس کو بولا ارے حافظ صاحب، میں نے کہا وہ بھائی حافظ نہیں ہے، یہ تو عیسائی ہے۔ کہنے لگا وہی حافظ ہے، یہ حافظ ہے۔ یعنی نابینا اور حافظ ان دونوں نے، یعنی دونوں کو لوگوں نے ہم مانا کر لیا۔ تو عوامی عامل اور ہیں اور صوفی اور ہے، اور حقیقت میں عامل بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کے اوپر جنات ہے، کسی کے گھر کے معاملات خراب ہیں، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کوئی بیماری پیدا کر دی جادو کے ذریعے، عملیات کے ذریعے، گندے معاملات کے ذریعے، تو یہ شخص اس کی مدد کر رہا ہے اور اس کو مشکل سے نکال رہا ہے۔ تو یہ شخص اگرچہ اپنی روزی بھی کمائے، اس میں جائز طریقے سے طے کر کے روزی بھی کما سکتا ہے، اس میں اجازت ہوتی ہے بعض شرائط کے ساتھ، لیکن پھر بھی اس کو لوگوں کی مدد کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو عامل ہے تو یہ بالکل حقیر آدمی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ عام جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے پیسے بھی کماتے ہیں، ٹھیک ٹھاک فیس بھی لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا وہ اگر 100 آدمی کی خدمت کر رہے ہیں، 100 آدمیوں کو وہ دوائی دے رہے ہیں، تو خدمت شاید کسی ایک دو کی کرتے ہوں گے دل سے، ورنہ تو فیس کے ذریعے کرتے ہیں خدمت۔ تو اب ہم ان کی فیس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے۔ تو عامل بھی ایسے ہی معالج ہوتا ہے، بالکل ایک فن وہ جانتا ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوگا۔ اگر وہ جانتا ہے تو پھر وہ پیسوں کا بھی حقدار ہے، اور اگر نہیں جانتا، وہ اٹکل پچو سے کام چلا رہا ہے، تو اب اس کو لوگوں کا علاج کرنے کی اجازت شرعاً نہیں ہوگی، اجازت ہی نہیں ہوگی۔ اب ایک کام کی اجازت ہی نہیں ہے تو وہ کام بھی کر رہا، پیسے بھی لے رہا لوگوں سے، تو یہ اب چاہے وہ قرآن پاک سے کر رہا ہو، اس کو اجازت نہیں ہوگی، تو شرعی طور پہ اس کا یہ عمل درست نہیں ہوگا، اور اجرت لینا بھی اس کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو عامل تو یہ ہوا۔ اب یہ ہے صوفی کہ جو کسی پابند شرع، صاحب شرائط، پیر سے مرید ہو اور شیخ کی خدمت میں رہ کر تعلیم روحانی حاصل کرے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرے، نفس کی اصلاح کرے، قلب کو ذاکر یعنی بنائے اور روح میں نور اتارے اور آگے کے معاملات اپنے سنوارے، تو یہ شخص
تصوف کے راستے پہ چلا جس کی انتہا پہ جا کے صوفی بنے گا. یعنی صوفی تصوف کے اعلیٰ درجات میں سے ایک درجہ ہے. ہر لقب ہے سونے تھی سونا تیرا، ہر لقب ہے سونے تھی سونا، قریشی ہاشمی عربی تہامی